بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسان اور جنات کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. گویا اس آیت میں اللہ رب العزت نے زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہم کو جو زندگی ملی ہے اس کا مقصد کیا ہے. زندگی برائے بندگی ہے. زندگی دی گئی ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے. عبدیت اور بندگی کہتے ہیں غایۃ الذل والانقضاء. بندہ اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی درجے عاجز ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر خم کر دے، اپنا سر اس کی بارگاہ میں ڈال دے. صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ ہماری نجی اور ذاتی زندگی ہو، چاہے مسجد سے متعلق ہو، چاہے گھر سے متعلق ہو، اس چیز میں ہم یہ معلوم کریں کہ اس میں میرے رب کی رضا کیسی ہے، اس کام کو کس طرح کرنے سے رب راضی ہوگا. اس کو کہتے ہیں بندگی. ہم لوگ غلط فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی نام ہے صرف عبادت کر لینے کا. بندگی صرف عبادت کا نام نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر چیز اور ہر عمل اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو، اس کو بندگی کہتے ہیں. میں اپنے گھر میں رہوں تو کس طرح رہوں، بچوں کے حقوق کس طرح ادا کروں، والدین کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ہر چیز کو شریعت کے حکم کے مطابق پورا کرنا، یہ بندگی کہلاتی ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العزت کی بندگی. زندگی برائے بندگی ہے. اور بندگی اچھی طرح کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں. جب تک وہ 2 نعمتیں بندوں کو اچھی طرح سے وافر مقدار میں میسر نہ ہو، تب تک وہ اچھی طرح بندگی بھی نہیں کر سکتا ہے. بندگی کو کامل درجے میں، کامل طریقے پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس 2 نعمتیں ہوں، اور وہ 2 نعمتیں ہیں صحت اور وقت. جسمانی صحت اور خالی وقت، فرصت کا وقت، یہ دونوں چیزیں بندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ خود بتائیں گے کہ جس کے پاس صحت نہ ہو کیا وہ اچھی طرح بندگی کر سکتا ہے؟
جس کے پاس صحت کی نعمت نہ ہو، جسم بیماریوں کا شکار ہو، آدمی چل پھر نہ سکتا ہو، وہ بندگی کر سکتا ہے؟ وہ بندگی نہیں کر سکتا، یا کرے گا بھی تو کامل طریقے پر نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز ہے وقت۔ جس کے پاس وقت ہی نہ ہو، مصروفیات کے اندر جکڑا ہوا ہو، اس کو بھی عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ تو بندگی کرنے کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے وقت۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ رب العزت کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ دھوکے اور خسارے میں ہیں دو نعمتوں کے متعلق، اور وہ دو نعمتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، الصحت والفراغ، صحت اور خالی وقت۔ ان نعمتوں کا بندوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ صحت کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے۔ شرعاً ہماری صحت کس طرح محفوظ رہے گی، ہم کس طرح بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ایسی تدابیر ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ اس لیے کہ جب تک صحت نہیں ہوگی تب تک بندگی نہیں کر سکتے، اور جسم اور صحت یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر اس کی ناقدری کی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ تم کو صحت کی نعمت دی تھی، جسم دیا تھا، اس کو کس طرح استعمال کی، جوانی کہاں کھپائی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان دو نعمتوں کو ہمارے معاشرے میں بہت ناقدری کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے بندے کی صحت۔ صحت کو ہم لوگ کس طرح خراب کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہماری صحت خراب ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ہے کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنا اور وقت پر نہ کھانا اور نہ سونا۔ کیسی بھی غذائیں بغیر کسی سوچے سمجھے استعمال کر لینا، ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا موافق ہوگی اور کون سی ناموافق ہوگی، اس کو بغیر معلوم کیے تیل ہے، مسالہ ہے، ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے، اور اس کی ہم لوگ فکر نہیں کرتے، اور پھر جسم بیماریوں کا شکار ہوتا ہے جس سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے کھانے کے آداب جو ہیں اپنی جگہ پر وہ ہیں، کھانے کے آداب کئی سارے ہیں، کھانا کس طرح کھایا جائے، ان میں ایک بہت بڑا ادب یہ ہے، اور بلکہ ادب کیا کہیں گے، فرض کے درجے میں کہیں گے کہ ایسی غذا استعمال نہ کرے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو۔ کوئی بھی چیز جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو اس کو بندہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے صحت کے لیے بہت مضر چیز وقت پر نہ سونا اور وقت پر نہ اٹھنا۔ ہم لوگ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں رات میں کب سونے کا معمول ہے۔ ہم لوگ اسی معاشرے کے فرد ہیں، ہر ایک واقف ہے کہ معاشرے میں سونے اور جاگنے کا معمول کیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہم کو صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر سونے تک اور پھر سونے سے اٹھنے تک 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ شب و روز کس طرح گزاریں، دن رات ہمارا کس طرح گزرے، شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ صبح سے اٹھنے سے دیکھ لیں، صبح اٹھنے کے بارے میں ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں، صفائی کر کے اپنے جسم کی نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کاروبار کے اندر لگ جائیں، نماز ادا کرنے کے بعد روزی تلاش کریں،
حرام روزی تلاش کرے، دن بھر اس میں گزرے گا، نماز ہے، رزق کی طلب ہے، اس کے بعد رات ہو جائے، وقت پر رات کا کھانا کھا کر جلدی سو جائے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم رات میں جلد سوئیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حدیث شریف میں ہے لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر قصہ گوئی کرنا، گپ شپ کرنا درست نہیں، جائز ہی نہیں ہے کہ آپ رات میں بیٹھ کر وقت ضائع کریں۔ ہمارا معاشرہ اس کا بہت زیادہ شکار ہے کہ رات میں بلا کسی ضرورت کے، بلا کسی مقصد کے لانے کے اندر گزارتے ہیں اور رات میں تاخیر سے سوتے ہیں۔ نیند برابر اور پوری نہ ہونے کی وجہ سے جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل یہ ہے، اور سونے کے آداب میں بڑا ادب یہ ہے کہ رات میں جلد سو جائے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانے پینے سے فارغ ہو کر معمولی سبق اپنے اہل عیال کے ساتھ گزار کر جلد سو جائیں۔ جلد سونے سے صبح جلدی اٹھنے کے اندر مدد ملے گی۔ ہمارا پورا نظام متاثر ہوتا ہے رات میں دیر سے سونے کی وجہ سے۔ جہاں ہم رات میں دیر سے سوئیں گے وہاں صبح ہماری آنکھ دیر سے کھلے گی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ ہمارا توازن پہ نہیں رہے گا، دماغی توازن برابر نہیں رہے گا۔ یہ سب خرابیاں رات میں دیر سے سونے کی وجہ سے۔ اچھا، رات میں دیر سے سونا بھی کسی ایسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی دین اور دینی تعلیم سکھاتے ہوں یا کوئی اچھا کام کرتے ہوں، فقط گپ شپ میں اور لایانی چیزوں کے اندر گزرتا ہے۔ ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس انتظامیہ رات میں ہم کو ڈرا ڈرا کر، دھمکا دھمکا کر اندر کر رہی ہے۔ یہ تو ہم کو ہماری شریعت نے تعلیم دیا تھا کہ تم رات میں جلد اپنے گھروں کے اندر ہو جایا کرو، نہ یہ کہ ہم کو کسی دوسرے کے ذریعے سے کرنا پڑے۔ ہم ذرا سے سوچیں اور سمجھیں کہ اگر ہم نے خود اپنے شریعت پر عمل کیا ہوتا اور رات میں جلد سونے کا اہتمام کرتے تو اس طرح سے کسی کو اندر کرنے کی اور بند کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری کتابوں میں، ہماری شریعت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہماری زندگی میں آئے۔ مسلمانوں کی کتابیں اور شریعت میں سب کچھ لکھا ہے لیکن زندگی کے اندر نہیں۔ تو صحت کو متاثر کرنے والی چیز وقت پر نہ سونا اور وقت پر نہ ہونا۔ ہم رات میں دیر سے سوتے ہیں اور اس کے بعد پھر صبح ہماری نحوست کے ساتھ شروع ہوتی۔ جو مسلمان صبح میں فجر کے وقت سوتا رہے یقیناً وہ بے برکت ہے، بے برکتی کی جڑ ہے۔ مسلمان کے دن کی ابتدا فجر کی نماز سے ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت اعلیٰ شان ہے اور بزرگوں اور صالحین کا طرز ہے کہ مسلمان کی ابتدا تہجد کی نماز سے ہو، لیکن ہمارے لیے تہجد کی نماز نہیں تو کم سے کم فجر کی نماز سے ہمارے دن کی ابتدا ہو۔ فجر کے وقت مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ سوتا رہے، اور فجر کی نماز کے بعد اپنے کاروبار کے اندر لگ جائے۔ ہماری زندگی کے اندر جو برکت نہیں ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صبح بھی سوتے ہیں اور صبح میں اللہ رب العزت نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور ہم لوگ اسی برکت کے وقت میں سوتے ہیں تو کہاں سے برکت میسر ہوگی؟ اور پھر برکت کے لیے نہ جانے اور کیا کیا کرتے ہیں برکت کے حاصل ہونے کے لیے۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا لشکر یا جہاد کے لیے کوئی جماعت روانہ فرماتے تو فجر کے بعد اول النہاری، صبح ایک دم پہلے وقت میں روانہ کرتے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی تجارت کا قافلہ صبح کے وقت میں روانہ کرنے کا معمول شروع کیا۔ معلوم تو فرماتے ہیں کہ میں بہت مالدار ہو گیا
بڑھ گیا. تو شریعت نے ہم کو کمانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم کس وقت کماؤ. کمانے کا وقت فجر بعد فوراً سے ہے. اپنے کاروبار کو، ملازمت کو، تجارت کو فجر بعد سے اس کا آغاز کرے. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی برکت. صحت کو متاثر کرنے والی چیز وقت پر نہ کھانا اور وقت پر نہ سونا. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کھانے کا، سونے کا وقت جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق کریں. یہ کھانے اور سونے کے آداب میں سے ہے. اس سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری صحت متاثر نہیں ہوگی، بندگی کامل طریقے سے کر سکیں گے. اور جو دوسری اللہ رب العزت نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے خالی وقت، آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں کہ اپنے خالی وقتوں کو بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ وقت ہے ابھی، جو کرنا ہے کر لو، جب بڑے ہو جائیں گے، بڑھاپا آ جائے گا، پھر بندگی کر لیں گے. ہماری نظروں کے سامنے واقعات ہیں. موت بڑھاپا اور جوانی دیکھ کر کے نہیں آتی، اور کسی کو اپنا وقت معلوم بھی نہیں ہے. کس وقت کس کا وقت مکمل ہو جائے کسی کو اندازہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ دھوکے میں ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا بھی اور بڑوں کا بھی وقت کہاں پر لگ رہا ہے سب کو معلوم ہے. وقت کی قدر ہم کو بالکل نہیں ہے. چاہے تجارت سے متعلق طبقہ ہو، چاہے تعلیم و تعلم سے متعلق طبقہ ہو، چاہے ملازمت والے ہوں، ہر ایک اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے کسی ہوٹل پر 100 سے 150 200 نوجوان بیک وقت بیٹھے ہوتے ہیں موبائل کے اندر گیم کھیلتے ہوئے. یہ ہمارے نوجوانوں کا معاشرہ ہے اور ہمارے نوجوانوں کی حال اور ان کا مستقبل ہے. ان کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ہمارا مستقبل کتنا تاریخ ہے. مسلمانوں کو شریعت نے وہ تعلیم اور وہ طریقہ دیا ہے کہ تم 1 منٹ بھی تمہارے لیے زائد نہیں ہے. بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر نوجوانوں کو کہ گھنٹوں موبائل کے اندر پاس کر دیتے ہیں. گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب اپنے اپنے موبائل کے اندر مشغول. یہ زندگی ہے، کیا ہے؟ شریعت نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. ابھی آپ انہی نوجوانوں سے کہیں کہ آپ کا قرآن شریف صحیح نہیں ہے، مسجد میں تعلیم بالغہ ہوتی ہے، آپ وہاں پر آ کر قرآن شریف صحیح کر لیں، تو بولیں گے وقت نہیں، کام کرنا ہے، پھر گھر کا دیکھنا ہے، وقت نہیں ہے. اور وہی نوجوان موبائل کے اندر گھنٹوں گزار دیتے ہیں. یہ ہماری وقت کی قدر ہے. ہمارے اکابر نے وقت کی کیسی قدر کی ہے، آپ لوگ ان کے واقعات کو پڑھیے. اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خود اپنے بارے میں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جب میں بیت الخلا کے اندر ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں وقت کس چیز میں استعمال کروں. نہ وہاں پر ذکر کر سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ کچھ لکھ پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے وقت میں اپنے وقت کو کس طرح کسی اچھے کام میں لگاؤں. اپنے دماغ سے خود سوچا اور کہا کہ میرا یہ معمول اس وقت سے بن گیا جب سے میں نے سوچا کہ بیت الخلا کے اندر جاتا ہوں تو اتنی دیر بیٹھے ہوئے بیت الخلا کا لوٹا ہے، بیت الخلا کی پوری جگہ صاف کر دیتا ہوں تاکہ کم سے کم میرے بعد آنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس کو راحت میسر ہو. یہ بھی عبادت ہے. وقت کی ان کے یہاں پر یہ اہمیت تھی. بعض اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیت الخلا کے اندر جاتے ان کے پڑھنے اور مطالعہ کرنے کو ان کو اتنی اہمیت تھی کہ اتنا وقت میرا ضائع نہ ہو، میں اندر مطالعہ تو نہیں کر سکتا ہوں. اپنے خادم سے کہتے کہ میں یہاں تک پڑھ چکا ہوں، اب میں اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، تم یہاں سے پڑھتے رہنا بلند آواز سے، میں اندر بیٹھ کے سنتا رہوں گا.
تاکہ میں باہر نکلوں تو اس کے آگے سے پڑھنے لگوں۔ یہ وقت کی قدر تھی۔ ہمارے نوجوانوں کا وقت کہاں لگ رہا ہے، اور اس میں بنیادی غلطی والدین کی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دینا بنیادی غلطی والدین کی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا نہیں کہ تو 2 گھنٹہ لیٹ گھر میں کہاں سے آیا؟ ڈیوٹی ختم ہوتی ہے 7 بجے، تو 9 بجے 10 بجے گھر آ رہا ہے، تو کہاں تھا؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وقت پر ہمارا بچہ گھر نہ آئے تو پوچھیں کہ بھلا وقت تک تم دکان میں رہتے ہو، اپنے کاروبار میں رہتے ہو، تو اتنے وقت سے اتنے وقت تک کہاں تھے؟ چاہے وہ کسی اچھی جگہ پر گزار کر آئے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے اس سے پوچھیں۔ یہ بچوں کی تربیت کا طریقہ ہے۔ آپ یقین جانیے میاں بیوی کے جھگڑے عام طور سے اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ آپ جب موبائل کو استعمال کریں گے 1-2 گھنٹہ اپنے گھر میں وقت کب دیں گے؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے کاروبار سے نکلنے کے بعد کچھ وقت اپنے گھر میں دیں، اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے گھر والوں کے لیے، تاکہ ان کو لگے کہ ہمارے میاں کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے، جگہ ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹہ دوستوں میں گزار کر گھر جا کر سو جاتے ہیں۔ بہت سارے جھگڑے اس بنیاد پر ہو رہے ہیں، وقت نہ دینے کی وجہ سے۔ یہ موبائل اس کی جڑ ہے۔ تو موبائل کے استعمال کا بھی طریقہ ہے، ایسی چیز آپ اس کو اچھا استعمال کر لیں یا برا استعمال کر لیں۔ وقت اتنی ناقدری کی چیز نہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں، ورنہ اللہ رب العزت کو اس کے بارے میں بھی سوال کریں۔ زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، جوانی دی تھی، کہاں گزاری؟ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے تربیت کے تعلق سے کہ اپنے بچوں پر مکمل نظر رکھیں کہ وقت کہاں گزارتا ہے، اس کا وقت کہاں کٹ رہا ہے۔ زندگی کب ختم ہو جائے گی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ 2 نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک ہے صحت اور ایک ہے وقت۔ ان دونوں نعمتوں کو اگر کسی نے اچھی طرح سے استعمال کر لیا یقیناً وہ کامیاب ہے۔ میں صرف دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی میدان میں چلے جائیں، آپ تجارت کریں، ملازمت کریں، اگر آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے، وقت پر اپنی دکان کھولیں گے، وقت پر بند کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے۔ اور اگر کوئی نظام نہیں ہے زندگی کا، بس گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح، جانوروں کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ان کو زندگی گزار کر مر کر چلے جانا ہے۔ ایسے ہی آج کا مسلمان بھی ہے، اس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہماری پیدائش کیوں ہوئی ہے، زندگی کیوں ملی ہے۔ زندگی برائے بندگی ہے، بندگی جب تک کامل طریقے پر نہیں ہوگی تب تک کامیابی ملنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔